اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، اور ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے زینت الواعظین جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب۔ تمام مومنین سے گزارش ہے، یہ جو سامنے حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدارہ تشریف رکھیے اور اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ بلند تر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام انوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا آیت اللہ العظمی و زوجت آیت اللہ الکبریٰ السیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ و اولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہوا صلی اللہ سامعین گرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی عہدیداران رسول و اہل بیت رسول میرے احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام اربان 1441 ہجری سورج کائنات سے غروب ہوا اور محرم کے چاند نے طلوع ہو کے حسین کی فتح کا پیغام سنا دیا۔ محرم
اسلامی سال کا وہ پہلا مہینہ ہے جو آتے ہی ذہن میں جو سب سے پہلا آتا ہے وہ حسین ابن علی کا خیال ہے۔ محرم شروع ہوا، حسین کے گھر کے دروازے حسین کے عاشق کے کھلے، حسین کے عاشق دیوانہ وار حسین کے گھر کی طرف دوڑے، اور اللہ کی کائنات میں یہ واحد بادشاہ ہے جو جسموں پہ حکمرانی نہیں کرتا، ذہنوں پہ راج کرتا ہے۔ حسین ابن علی وہ مطلق العنان بادشاہ ہے جس کی خطوں پہ حکمرانی نہیں، اللہ کی پوری مملکت پہ حکمرانی ہے۔ حسین ابن علی نے ایک ایسا عظیم معرکہ سر انجام دیا کہ اب حسین سے محبت کرنے کے لیے مذہبوں کی شرط نہیں ہے۔ اللہ کی کائنات میں ہر مذہب، ہر مکتب، ہر مسلک، ہر فرقہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھے گا تو مسجد میں، عیسائی جائے گا تو چرچ میں، ہندو آئے گا تو مندر میں۔ وحد حسین کا گھر ہے، یہ شیعہ کو بھی بلاتا ہے، یہ سنی کو بھی بلاتا ہے، یہ ہندو کو بھی بلاتا ہے، یہ عیسائی کو بھی بلاتا ہے۔ یہ حسین کائنات کا وہ واحد بادشاہ ہے کہ پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ جو بول سکے وہ زحمت۔ اللہ کی پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین ابن علی کے گھر۔ پوری کائنات میں کوئی سخی اتنا کھانا نہیں کھلاتا۔ میں محرم کی تمہید پڑھ رہا ہوں، جتنا کھانا حسین ابن علی کھلاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن بالکل مجلس میں متوجہ ہے تو اگلا جملہ بہت قیمتی کہنے لگا ہوں۔ پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلام۔ اللہ کی کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر۔ حسین کے نوکروں میں اور نبیوں کے نوکروں میں فرق ہے۔ بادشاہوں کے نوکر اپنے بادشاہ سے محبت کرتے ہیں، حسین کے نوکر حسین سے عشق کرتے ہیں۔ محبت اور عشق میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں محبت اور عشق کی اسی پچھلے مہینے کی ایک وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسلمان حضرت ابراہیم سے محبت کرتے تھے، انہوں نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے جس دن وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ابراہیم سے محبت ہے، اور ابراہیم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، وہ جانور ذبح کرتے ہیں، وہ بکرے چھترے کی گردن پہ چھری چلا کے ابراہیم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو پیغام چلا کہ ہمیں ابراہیم سے محبت ہے، ہم نے ابراہیم سے محبت ہے، ہمیں ابراہیم سے محبت ہے۔ ابراہیم سے محبت اور حسین کے عشق میں فرق ہے۔ جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسین کائنات کا وہ واحد بادشاہ ہے جو صرف بادشاہ حسین سلامت رکھے۔ حسین کو انسانوں کے لہو کی سلامی دی جاتی ہے۔ ہمیں حسین سے محبت نہیں، ہمیں حسین سے عشق ہے۔ لہذا آج میں مجلس حسین پہلی عشرہ محرم کی تمہیدی مجلس میں اپنا منصبی حق سمجھتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا کہ میرے اہل سنت بھائی جو مجلسوں میں آتے ہیں بغیر کسی خوف کے آئیے گا۔ آپ کو ان مجالس میں آپ کے مذہب، آپ کے مسلک میں کوئی تنقید نہیں ملے گی۔ ہم ضرور آپ کو ہدایت حق کی طرف گامزن کریں گے۔ ہم آپ کو اپنے مذہب کی حقیقت بتائیں گے، اپنے مذہب کے اوپر لگے ہوئے جھوٹے الزامات آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ آپ مجلس شبیر میں آئیں، آپ مجلس شبیر میں بیٹھے ہوں، میری زبان سے پورے عشرہ محرم کے دوران جس پہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرے، میں آج پہلی مجلس میں کہہ رہا ہوں، آپ جسے مانتے ہیں آپ کو اس کی قسم، آپ مجلس میں اٹھیے گا، آپ سوال کیجئے گا، ہم ممبر سے جواب دیں گے۔ آپ مطمئن نہ ہوں آپ پھر سوال کیجئے گا۔
ہم پھر جواب دیں گے، پھر مطمئن نہ ہو پھر سوال کیجئے گا، بار بار جواب دیں گے۔ ہم باب علم کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں۔ کوشش کریں گے، حت الامکان کوشش کریں گے کہ آپ کو فکری ذہنی لحاظ سے مطمئن کیا جائے۔ میرے جتنے شیعہ نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کثیر تعداد میں اپنے اہل سنت نوجوانوں کو مجلس حسین میں لائیے گا، کیونکہ مجلس حسین تحقیق مذہب کا واحد ذریعہ ہے جس میں انسان بغیر شرمندگی کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے نادر مواقع ہمارے پاس میسر نہیں ہے۔ مجلس شبیر انہی مواقع میں سے ایک بہترین موقع ہے۔ آپ مجلس حسین میں اپنے دوست احباب کو لے کے آئیے، ہم انہیں اپنے مذہب کے نظریات، اپنے عقائد کے بارے میں مکمل اور مفصل گفتگو ان کی سماعتوں کو ہدیہ کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، انشاءاللہ عشرہ محرم کے دوران گفتگو ہوگی، اللہ کے قرآن 14 کے فرمان سے اس پوری گفتگو کو مزین کیا جائے گا، عقائد اور نظریات بیان کیے جائیں گے۔ مجلس حسین علیہ السلام رسم نہیں، رواج نہیں، یہ حسین کا مکتب ہے، یہ حسین کا ادارہ ہے، یہ حسین کی یونیورسٹی ہے، یہ حسین کے نظریے کے حامی لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ اب مجلس حسین ابن علی میں آئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں میرے اہل سنت بھائی جو تشریف فرمائیں کہ شاید ہر یکم محرم کو شیعہ اپنے اندر کی تسلی کے لیے مجلسیں کرواتے ہیں؟ حسین ہمیں بغیر فائدے کے نہیں بھیجتے، حسین ہمیں فائدے دے کے بھیجتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں خیال ہوگا کہ شاید شیعہ اپنے مذہب کے اپنے عقائد سنتے اور خوش ہو کے چلے جاتے ہیں، حسین ہمیں فائدے دیتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو مجلس حسین کے فوائد گنواؤں آج تمہیدی مجلس میں۔ موضوع یہ نہیں ہے، موضوع مجلس کی آخر میں آپ سے واضح کروں گا مجلس حسین ہمیں فائدے کیا دیتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ مسح کرتے ہیں، آپ مصلی پہ آتے ہیں، آپ اللہ کے ہاں نیت کرتے ہیں کہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں قربتاً اللہ، لیکن جو ہی آپ نماز شروع کرتے ہیں آپ کے ذہن میں تصور آ جاتا ہے، آپ کے ذہن میں فکر آ جاتی ہے، آپ کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے۔ کوئی بھی نمازی بغیر تصور کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ نماز پڑھے گا اسے تصورات بھی گھیر لیں گے، اسے فکر بھی ہوگی، اسے پریشانی بھی ہوگی، اسے خوف بھی ہوگا، اسے خطرہ بھی ہوگا۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ نماز میں تصور کہاں سے آ جاتے ہیں جبکہ ہماری نیت نہیں ہوتی؟ امام فرماتے اس لیے کہ تم اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، لیکن شیطان تمہارے نفس پہ غلبہ حاصل کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے تمہارے نفس کو اللہ کی عبادت سے ہٹائے، دنیا کے خیالات پہ مائل کرے۔ لہٰذا ابلیس کے حملے ہوتے ہیں، یہ تمہارے ذہن کے خیال نہیں ہوتے، یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں جو بار بار تمہارے نفس پہ کرتا ہے۔ میں مجلس حسین کے فائدے پڑھنے لگا ہوں۔ مجلس حسین کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ جو تصور آپ نماز میں آتا ہے وہ مجلس شبیر میں نہیں آئے گا، وہ مجلس حسین میں نہیں آئے گا۔ مجلس حسین میں بیٹھ کے آپ کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی خطرہ ہوگا، نہ ذہن میں خیال ہوگا، نہ ذہن میں پریشانی ہوگی۔ اب مجھ پہ سوال کرو کہ یہاں مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ مجلس شبیر کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو ابلیس مصلی تک پہنچ گیا وہ ذکر حسین ابن علی میں نہیں آ، وہ آپ کے تصورات کو عبادت میں گھیر سکتا ہے، مجلس حسین میں نہیں آ سکتا۔ جتنی دیر آپ مجلس حسین میں بیٹھے رہیں گے آپ ابلیس کے شر سے محفوظ رہیں۔ اگر آپ اس میں مجھے مثال چاہتے ہیں یا کوئی دلیل چاہتے ہیں تو میں دلیل دینے لگا ہوں، ابھی فارمولا اپلائی کیجیے گا۔ مجلس حسین میں بیٹھ کے مجھے کوئی سوچ سوچ کے دکھائیں، نہیں تائید کی تو میں دوسرا جملہ کہوں، مجلس حسین میں بیٹھ کے کسی برائی کا ارادہ کر کے دکھائیں۔ ابھی جب آپ امام بارگاہ سے باہر تھے تب آپ ارادہ کر سکتے تھے، حسین کے گھر آ کے ارادہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ حسین نے پہلا کام کیا کیا؟ جو ہی آپ اس امام بارگاہ کے اندر داخل ہوئے حسین نے تم سے تمہارا اختیار واپس لے لیا۔ آپ بیٹھے ہیں، اختیار حسین ابن علی کے پاس۔ مجلس حسین کا پہلا فائدہ شر ابلیس کا خاتمہ۔ مجلس اس وقت صرف مندرہ والا میں نہیں ہو رہی، دنیا کے ہر خطے میں ہو رہی، سننے والے سینکڑوں میں نہیں کروڑوں میں، آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ آج کی تمہیدی مجلس میں صرف فوائد پڑھنے لگا، وہ حسین ابن علی۔ مجلس حسین کا پہلا فائدہ ابلیس کے شر سے بچنا۔
مجلس حسین کا دوسرا فائدہ غرور کا خاتمہ. میں وہ نقل فائدے سنا رہا ہوں جو ابھی آپ نے لینے ہیں. مجلس حسین کا دوسرا فائدہ تکبر کا خاتمہ. جتنی دیر مجلس میں بیٹھے رہو گے غرور نہیں آئے گا. اللہ کی کائنات میں مجھے کوئی جگہ ایسی دکھاؤ جہاں ایسے غرور مٹتا ہو. آپ اپنے ذہن میں جگہ سوچے, میں جواب دیتا ہوں. آپ کہیں گے مسجد کی صفوں میں فرق دکھاتا ہوں. آپ میری تائید کریں گے. امیر پچھلی صف میں نہیں کھڑا ہوگا, اسے غریب جگہ دے کے اگلی صف میں لے آئیں گے. یہ دیہات کے قرب کے مجمع بیٹھے ہیں, آپ میری تائید نہیں فرمائیں گے تو شہروں کے مجمع میں یہ تائید نہیں ہوتی. میں نے عید کی نماز امیروں کی وجہ سے لیٹ ہوتی دیکھی ہے. جب تک آئیں گے نہیں تب تک نماز نہیں ہوگی. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, میں نے مسجد کی صفوں میں یہ فرق دیکھا ہے. حسین ابن علی کے گھر میں یہ فرق ہے ہی نہیں. یہاں کوئی امیر بھی آئے گا تو اپنی امیری کا تکبر نہیں کرے گا. یہاں کوئی غریب آئے گا تو غربت پہ شرمندگی نہیں کرے گا. یہاں پہ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوں, میں پروفیسر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں منسٹر ہوں, میں حکومت میں ہوں, مجھے آگے جگہ تو وہ جہاں آئے گا وہیں بیٹھ جائے گا. اسے پتا یہ حسین کا گھر ہے, یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے. اگر یہاں عہدے بتانے ہوتے تو اللہ کی کائنات میں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ ایک بہت بڑا عہدے والا آیا تھا. اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ تھا, عہدہ افضل الملائکہ تھا. اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی. اندر بیٹھی فضہ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درشی ہوں. فضہ نے کہا سید الملائکہ بن کے تعارف کیوں نہیں کرواتا؟ اس نے کہا فضہ تجھے نہیں پتا, اللہ کی کائنات میں یہ وحد گھر ہے, یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے, نوکری سنائی جاتی. یہاں یہ نہیں بتانا کہ یہ ہم کیا ہیں, یہاں یہ بتانا ہے کہ یہ کیا سمجھتے. مجلس حسین کا پہلا فائدہ شر ابلیس سے بچاؤ. مجلس حسین کا دوسرا فائدہ غرور کا خاتمہ. حسین چاہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کو نیچے بٹھاؤں. امیر المومنین کوفے میں خطبے دیتے تھے تو زیادہ ریت پہ بیٹھتے تھے. ایک شخص نے آ کے کہا اے علی اب ریت پہ کیوں بیٹھتے ہیں, مٹی پہ کیوں بیٹھتے ہیں, زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے اس لیے کہ یہاں سے انسان گر نہیں سکتا. اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے, یہاں سے گرنے کا اندیشہ نہیں ہے. مجلس حسین غرور مٹا دیتی ہے, تکبر کا خاتمہ کرتے ہیں. امام حسین ابن علی کے ذکر میں یہ سوچ کے آئیے گا کہ آپ حسین کو دینے نہیں جا رہے, آپ حسین سے لینے جا رہے ہیں. بڑا بہتر جملہ اپنی قوم کے لیے کہنے لگا ہوں, مجلس میں آنا شیعت نہیں, مجلس گھر لے کے جانا شیعت. مجلس میں بیٹھ جانا شیعہ ہونا نہیں, مجلس کو گھر لے کے جانا شیعہ ہے. لہٰذا جتنے میرے اہل سنت بھائی آئیں گے مجلس حسین میں, وہ ہمارے مہمان نہیں, وہ حسین ابن علی کے مہمان, اور حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا نہیں. عشرہ محرم کے لیے میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے, سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18. میں صرف آیت کا ترجمہ پڑھوں گا. ترجمہ اتنا خوبصورت ہے کہ لطف دوبالا ہو جائے گا. خدا فرماتا شاہد اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ کوئی بندہ گواہی نہیں دے رہا, شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. خدا کہتا میں خود گواہی دے رہا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ کہنے کے بعد خدا کہتا صرف میں ہی گواہی نہیں دے رہا, والملائکۃ, میرے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں. صرف فرشتے نہیں دے رہے, وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور وہ صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں جو عدل پہ کھڑے ہیں. یہ موضوع میں نے اس لیے قرار دیا ہے کہ ہم پہ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ شیعہ فضائل علی کی آڑ میں عقیدہ توحید چھپا لیتے ہیں. یا معاذ اللہ یہ الزام ممبر کے لوگوں پہ لگایا جاتا ہے کہ یہ علی کو اللہ کہتے ہیں. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے, میں بڑا بہترین جملہ تمہیں ہدیہ کرنے لگا ہوں. دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے ہیں. نہیں 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 نہیں, آپ نے توجہ نہیں کی, مجھے توجہ چاہیے تھی. لوگوں کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. ہمیں نصیری نہ کہو, ہمیں غالی نہ کہو, ہم
ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم علی کے ہوتے ہوئے توحید کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بندوں کے پاس علی جیسا ایک ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے، ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اسے سجدہ کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی یا علی یا علی مدد۔ ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ علی ولی اللہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم توحید کے قائل ہیں۔ بہتر جملہ کہوں گا، سر نہیں زبان کو زحمت دیجئے گا، ہم علی اللہ کے قائل نہیں، علی ولی اللہ کے قائل۔ ہم درمیان میں لفظ ولی کیوں رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم علی کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آخر میں علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، علی ولی اللہ اس کی دلیل ہے۔ خدا کے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہر مسلمان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اس مسلمان کہتا ہے میں ان سب سے بڑا۔ لوگوں نے کہا کہ شاید لا الہ الا اللہ بتوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ترجمہ ہے؟ نہیں کوئی، بولے تو صحیح آپ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نہیں کہا گیا ہے، یہ کن کے انکار میں کہا گیا ہے؟ کون تھے وہ جھوٹے جن کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ نہیں اور یہ ہے؟ سب سے پہلے جب مکے میں رسول نے کہا نا لا الہ الا اللہ، کہو قولوا لا الہ الا اللہ، کہو میرا اللہ ایک ہے، تو مکے کے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم تیرا اللہ مان لیں گے، ایک احسان تو بھی کر دے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے۔ اچھا یہ شروع سے عادت ہے، بندے یہی کہتے ہیں ہم تمہارا مان لیتے ہیں، ہماروں کو برا نہ کہو۔ انہوں نے یہی کہا، مکے کے کافروں نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا، انہوں نے کہا تو نے اللہ منوانا ہے نا؟ مانتے، ہم کہتے ہیں کہ تیرا اللہ ہے، لیکن یہ نہ کہہ کہ ہمارے غلط ہیں۔ نبی نے فرمایا میرے مذہب کا اصول یہ ہے، انکار پہلے، اقرار بعد میں۔ اگر نہیں سمجھے تو میں جملہ بدلتا ہوں، تبرہ پہلے، تولا بعد۔ ہم انکار پہلے کریں گے، پہلے جھوٹوں کا انکار، پھر سچے کا اقرار۔ نہیں کوئی سوائے اس کے، یہ سب جھوٹے ہیں، ایک سچا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تجھے کہتے ہیں ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے۔ نبی نے فرمایا نہیں، میں انکار پہلے کروں گا، یہ نہیں کہ تم انہیں بھی مانو اور اسے بھی مانو، یہ مذہب کا اصول ہی نہیں ہے کہ سب کو مانو۔ جو قریب بیٹھے یہ تھوڑی زحمت کرتے رہے، یہ مذہب کا اصول نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہوتا کہ سب کو مانو۔ مذہب کا اصول یہ ہوتا ہے سچے کو سچا مانو، جھوٹے کو جھوٹا مانو۔ ہم شیعہ اتنے سالوں سے کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ ہمارا یہی قصور ہے، ہم کہہ رہے ہیں سچے کو سچا مانو، جھوٹے کو جھوٹا مانو، چاہے ہمارے ساتھ مناظرے ہوں، مباحثے ہوں، بحث ہو، ہم تو یہی کہتے آ رہے ہیں نا کہ سچے کو سچا مانو، جھوٹے کو جھوٹا مانو۔ اب یہ دیکھو یہ نعرہ کس طرف سے آ رہا ہے، سب ہی برابر ہیں، سارے ہی ایک جیسے ہیں، سب کو ہی مان لینا چاہیے، کوئی فرق نہیں ہوتا ان میں۔ جب اللہ کے مہینوں میں فرق ہے، اللہ کے دنوں میں فرق ہے، اللہ کی راتوں میں فرق ہے، تو اللہ کی بنائی ذاتوں میں کیوں نہیں فرق ہو سکتا؟ یہ کس نے نعرہ بلند کیا ہے؟ انہیں بھی رضی اللہ کہہ دو، انہیں بھی رضی اللہ کہہ دو، ہمیں پتہ چل رہا ہے تمہاری یہ بات کہاں تک جانا چاہتی ہے۔ تم اس ملک میں کیا قانون بنانا چاہتے ہو کہ آل محمد کو رضی اللہ کہا جائے گا؟ تمہارے کہنے
نہ ہم آل محمد کو رضی اللہ کہیں گے، نہ کہتے تھے، نہ آئندہ کہنے کی کوشش کریں گے. ہم آل محمد کو علیہ السلام کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے. لیکن اگر تم نے آل محمد کے دشمنی میں آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا، پھر تمہارا قانون تمہارے گلے میں پڑ جائے گا. ہم اگلے دن تم سے پوچھیں گے اگر تم نے آل محمد کو رضی اللہ کہنا ہے، پھر جبریل کو بھی رضی اللہ کہو، میکائیل کو بھی رضی اللہ کہو، اسرافیل کو بھی رضی اللہ کہو. اگر تو کہے گا جبریل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، تو ہم تیرا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے یہ کیسا علیہ السلام ہے جو رضی اللہ کے دروازے پہ کبھی درزی بن جاتا ہے، کبھی فقیر بن جاتا ہے، کبھی یتیم. یہ کاغذ آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ آ ہی نہیں سکتا. رضی اللہ تعالی عنہ عہدہ نہیں، دعا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی پڑھے لکھے بندے سے ترجمہ تو کروا لو. رضی اللہ کا ترجمہ ہے میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا. اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو. جو بول سکو وہ تو بولو. ہمیں کوئی ایک موقع ایسا دکھا جہاں پہ اللہ آل محمد سے ناراض ہوا. اگر تو کہے گا ان کی رضائیں دکھا، میں رضائیں دکھاتا ہوں. یہ 100 کے مرضیاں خریدتے ہیں. میرے شیعہ سنی برادران تشریف فرمائیں، صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو، کہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یا تو میرے ملک میں ایک مثال ایسی دکھاؤ ہم نے کبھی اعتراض کیا ہو کہ آپ فلاں نام کے ساتھ رضی اللہ نہ لکھیں. ایسا کبھی ہوا؟ آپ جس کے ساتھ رضی اللہ لکھنا چاہتے لکھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن صحابہ اور اہل بیت کی برابری نہیں ہو سکتی. یہ چند لوگ صحابہ کو اہل بیت کے برابر لانا چاہتے ہیں، پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. مجمع چپ ہے تو میں آیت کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں. اگر آپ صحابہ سے پوچھیں گے پھر آپ کی کتابوں میں وہ واقعہ لکھا ہے جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے گھر آ کے اپنے باپ سے شکایت کی تھی کہ بابا مجھے حسن نے کہہ دیا ہے کہ تو میرے نوکر کا بیٹا ہے. بابا حسن نے کہہ دیا تو میرے غلام کا بیٹا ہے. باپ نے شکایت نہیں کی تھی، باپ نے کہا تھا لکھوا کے لے آ، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا. بیٹا مسکرا کے کہتا ہے پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے کفن میں کیوں رکھوں؟ صحابی رضی اللہ، آل محمد علیہ السلام، انہوں نے سب سے پہلے گواہی دی کہ اللہ ہے. آج دنیا میں جتنی گواہیاں ہیں وہ ان کی گواہیوں کی وجہ سے. موضوع گفتگو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید. ان 10 دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب علی والے توحید پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں. اللہ والے اصل میں علی والے ہوتے ہیں اور علی والے ہی اصل میں اللہ والے ہوتے ہیں. ہم صرف اللہ، بس اللہ، فقط اللہ کے قائل نہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ کو منوانے والا علی ہے اور علی کو منوانے والا خدا ہے. ان دونوں کے درمیان تعلق بڑا اچھا ہے. یہ دونوں ہی علی ہیں. وہ علی العظیم ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے. دونوں میں ایک تعلق ہے. اس کے دشمن اس نے مارے، اللہ کے عادل کے خلاف ہے کہ یہ تو اس کے دشمن مارے اور وہ اس کے دشمن نہ مارے. اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو تو حارث بن نعمان اس کا دشمن نہیں تھا، اس کا دشمن.
ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ نے منوایا ہے کہ علی کیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ٹھیک 10 بجے آپ کے سامنے نماز عشق کی اذان دی جائے گی، صفے عذاب مودت کی نماز ادا کریں گے۔ چل گیا محرم کا چاند، آ گئی جنگلوں میں علی کی بیٹیاں۔ آواز تھوڑی ٹھیک کر سکو تو کرنا، تھوڑی بڑھا دینا آواز۔ میرا سلام ان ماتمیوں پہ جنہوں نے رو کے حسین کا استقبال کیا۔ امام بارگاہ میں یہ سوچ کے قدم رکھنا کہ اس امام بارگاہ میں ایک ماں بیٹھی ہے جو بیٹے کا پرسہ لینے آئی ہے۔ کوشش کرنا ایک آنسو اس کے رومال میں ضرور دینا، وہ خالی نہیں آئی، وہ ایک رومال لے کے آئی ہے، وہ تمہارے آنسوں کو اس رومال میں لیتی ہے، سیدھی کربلا جا کے کہتی اٹھو حسین میں تیرے زخموں کی مرہم لے کے آئی۔ علماء کہتے ہیں کہ جب حسین کو مومن کے آنکھ کے آنسو حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے، حسین کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2 زخم پھر بھی نہیں بھرتے۔ ماں بیٹے کا ماتھا چوم کے کہتی ہے میں پوری دنیا سے تیرے غم خاروں کے آنسو لے کے آئی تھی، حسین تیرا غم پھر بھی نہیں بھرا۔ حسین کہتے ہیں اماں پوری کائنات بھی روئی، یہ 2 زخم پھر بھی بھر نہیں سکتے۔ رو کہتے حسین یہ کون سے زخم ہے؟ حسین تڑپ کے کہتا ہے ایک اکبر کی جوانی، ایک زینب کی چادر، 2 زخم میرے نہیں بھر سکتے، ایک اکبر کی جوانی، ایک عالیہ کی چادر۔ سادات و غیر سادات آرام کر رہی تھی، صحابہ کی بیٹیاں سامان باندھ رہی تھی، محمد کی بیٹی بڑی قریب سے تیاری کا مضمون شروع کیا ہے۔ میں پھر جملہ کہتا ہوں، شاید کسی نے ذہن نہ کیا ہو۔ آرام کرتی رہی صحابہ کی بیٹیاں، سامان باندھتی رہی محمد کی بیٹیاں۔ مدینہ آباد رہا، محلہ بنی ہاشم نے دروازہ زہرا کو تالے لگ گئے۔ علی کی بیٹیاں سامان باندھ رہی تھی اور حسین نانے کی قبر پہ بیٹھے تھے۔ نانے کی قبر پہ بیٹھ کے حسین رو کے کہتا نانا تیرے مدینے کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے، حسین تیرا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آواز محمد آئی، حسین کہاں جائے گا؟ رو کے کہتا کہیں جنگل میں جا کے اپنا وطن بناؤں گا۔ حسین وطن آسانی سے نہیں بنتے۔ رو کہتا نانا تو پریشان نہ ہو، وطن اتنا پیارا بناؤں، تو ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میری قبر پہ نہ آئے، مجھے حسین نہ کہنا۔ نانا تیرا حسین وطن چھوڑ آئے۔ نانے کو سلام کیا، حسین قبر رسول سے اٹھے، سیدہ کے دروازے پہ آئے، دروازہ وزنی محسوس ہوا، دروازہ کھولا، سامنے ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی، بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، حسین کی داڑھی چوم کے جو بی بی نے پہلا جملہ کہا وہ تمہاری ہائے نکلوائے گا۔ بی بی حسین کی داڑھی چوم کر سچ بتا رویا کیوں تھا؟ حسین تڑپ کے کہتے ہیں ولید نے یزید کے ذریعے بیعت مانگ لی، یزید چاہتا ہے میں اس کی بیعت کروں، میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو بی بی رو کہتی حسین اس میں رویا کیوں تھا؟ حسین کہتے رو اس لیے رہا تھا کاش آج حسن ہوتا، میں حسن سے مشورہ کرتا۔ بھائی کی داڑھی چوم کے کہتی رونا، حسن بھی میں ہوں، بطول بھی میں ہوں، علی بھی میں ہوں، تیاری ماتم کی پوری کرنا۔ بی بی رو کے کہتی ہے مجھے مشکل بتا۔ حسین رو کے کہتے رو اس لیے رہا ہوں محاذ 2 ہے، میں اکیلا ہوں، اگر کربلا میں جاؤں شام فتح نہیں ہوتی، شام جاؤں کربلا فتح نہیں ہوتی، میں سوچ رہا ہوں میں کہاں لڑوں، کربلا لڑوں یا شام لڑوں؟ بھائی کو بٹھا کے بھائی کا ہاتھ چوم کے کہتے سچ بتا ان میں مشکل کون سا ہے؟ حسین رو کے کہتے زینب شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں، تڑپ کے کہتی تو کربلا سو جانا، شام جانے تیری زینب جانے۔ رو کے کہتے ہو زینب تو شام کی گلیوں میں کیسے جائے گی؟ تڑپ کے کہتی تب تک اٹھوں گی نہیں جب شام کی دیواریں نہ بولے حسین نمازی تھا۔ حسین میں شام سے نہیں جاؤں گا، شام کا نام آیا، حسین رو پڑے۔ حسین رو کے کہتے اچھا زینب اگلی مشکل، رو کہتی اگلی مشکل کیا؟ حسین تڑپ کے کہتے فوج ایک ہے محاذ 2 ہے، فوج کربلا لڑاؤں یا شام لڑاؤں؟ رو کے کہتی میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، اگر تو کہے تو میں فوج تقسیم کروں۔ حسین رو کے دیکھ کر ریت پہ بیٹھ کے کہتی چل میں فوج تقسیم کرتی ہوں، ایسے کر اکبر تو رکھ لے، کبرا مجھے دے دے، اصغر تو رکھ لے، سکینہ مجھے دے دے، قاسم تو رکھ لے، فروا مجھے دے دے، اور محمد تو رکھ لے، لیلا مجھے دے دے۔ حسین کا ماتھا چوم کے کہتی اگر ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دینا، مجھے شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے، میں تیرے لال کا چہرہ دیکھ۔
اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، آوازوں کو بلند کرنا، میرا اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ رو کے کہتی ایسے کر، سجاد مجھے دے دے، میں وعدہ کرتی ہوں میں تیرا سجاد زندہ لاؤں گی، میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیرا سجاد بچاؤں گی۔ حسین کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل، آواز محاذ بھی رکھ لیا، فوج بھی تقسیم کر لی، تو شریکت اور حسین ہے، یہ کہہ کہ حسین بہن کے حجرے سے باہر نکلے، ایک قدم حجرے کے اندر، ایک باہر، حسین کے قدم رک گئے۔ رو کے کہتی اب کیوں رکا؟ حسین رو کے کہتے ایک مشکل اور ہے، تڑپ کے کہتی مجھے وہ مشکل بھی بتا، مشکل کشا کی بیٹی ہوں، اب کوشش کرنا سینے پہ ہاتھ مارنا۔ حسین رو کے کہتے زینب عباس کو کون بتائے گا؟ عباس کا نام آنا تھا، اور جن کی چھتوں پہ علم ہے، اور جو غازی کے مرید بیٹھے ہو۔ رو کے کہتی امنا فضا عباس کو میرے حجرے کے دروازے پہ لا، عباس عالیہ کے دروازے پہ آیا، بی بی زینب رو کے کہتی عباس پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا۔ ادھر حسین کا قدم حجرے سے باہر آیا، عباس نے سر سے امامہ اتارا، حسین کے قدموں میں رکھا، رو کے کہہ لگا میں نے انکار کب کیا تھا، بہن سے سفارش کیوں کروا، مولا میں نے انکار کب کیا تھا، سفارش کیوں کروائی؟ حسین کی آواز ہے عباس یہ فہرست لے۔ مولا کس کی فہرست؟ فرمایا بنی ہاشم کے مردوں کے نام، ان سب کے گھروں میں جا کے گئے، حسین ابن علی کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ وطن چھوڑ۔ عباس نے فہرست پڑھی، اکبر، قاسم اور محمد، جب آخر میں دیکھا علی اصغر ابن الحسین، عباس حسین کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، 3 دن کا اصغر ماں کے بغیر چلا جائے گا؟ تو نے ہائے نہ کہا۔ حسین رو کے کہتے ابھی ایک، جب کہنا ایک فہرست باقی ہے، عباس کہنے کا ایک ہی بار ساری فہرستیں بتا دے۔ حسین نے روتے روتے جیب میں ہاتھ دوسری فہرست نکالی، سب سے پہلے نام پہ نظر پڑی، اوپر لکھا زینب بنت علی اسیرہ شام، زینب کا نام آنا تھا۔ عباس کا چہرہ نہیں، موت کی زردی ہے، رو کے کہے گا علی کی بیٹی مدینے سے جائے گی، آواز آئی ہاں زینب مدینہ چھوڑ رہی ہے۔ رو کے بھاگ کے ام البنین کے حجرے میں گیا، رو کے دا ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی چادر دے، ماں کی چادر حسین کے قدموں پہ رکھی، کہتا میری رقیہ ساتھ لے جا، زینب مدینے رہ، جہاں کہے گا میری رقیہ جائے گی۔ مولا زینب نہ لے کے جا، مولا علی کی بیٹی کو مدینے سے نہ لے کے جا۔ حسین رو کے کہتے نا عباس، زینب کے خطبوں نے دین بچانا، عباس نہیں ہے، تڑپ رہا ہے غازی، بس ختم کروں، تیاری مکمل ہوئی، اونٹ محلہ بنی ہاشم میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ کتنے اونٹ لے کے گئے تھے حسین؟ 53 اونٹ۔ حافظ کفایت نے اپنی کتاب میں ان اونٹوں کا سامان لکھا ہے، میں سامان پڑھوں جگر پھٹ جائے، معافی مانگ کے 2 اونٹوں کا سامان پڑھنے لگا ہوں، جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا۔ حافظ کفایت لکھتے ہیں 10 اونٹوں پہ سیدزادیوں کی چادریں تھیں، ماتم نہ کر سکا تو نے خود کو امیر سمجھا۔ جس نے ہائے کی اگلے اونٹ کا سامان پڑھو، کہتے 15 اونٹوں پہ اکبر کی شادی کا سامان تھا۔ حسین بیٹے کے سہرے لے کے گھر سے چلا تھا کہ کہیں کوئی ایسا موقع ہے میں اکبر کے سہرے سجاؤں۔ اونٹ محلہ بنی ہاشم میں کھڑے ہو، آل محمد کی مستورات گھروں سے آنا شروع، مرد گھوڑوں پہ بیٹھ گئے، مستورات محملوں پہ بیٹھنی شروع ہوئی، سغرا کے ہاتھ میں دروازوں کی چابیاں آنی شروع ہوئی۔ جب سب بیٹھ گئے حسین رو کے آواز غازی مولا، عباس ہر کوئی آ گیا، عباس کی آنکھیں نیچے، حسین قریب آ کہتے عباس ہر کوئی آ گیا، عباس پھر چپ، حسین کاندھا ہلا کے کہتے غازی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں ہر کوئی آ گیا؟ عباس رو کے کہتے علی کی بیٹی نہیں آئی،
میں مولا سے توفیق مانگتا ہوں میں ویسے پڑھ سکوں جیسے پڑھنا چاہتا ہوں. علی کی بیٹی نہیں آئی. علی کی بیٹی کا نام آنا تھا. حسین رو کہتے عالیہ ابھی تک نہیں آئی. نہیں عالیہ نہیں آئی. حسین تیز قدموں سے چلے. کتاب کہتی ایسے گئے جیسے محمد زہرا کے دروازے پہ جاتے تھے. دروازہ زینب کے باہر کھڑے ہو کے جیسے زہرا کے دروازے پہ سلام کرتے تھے. آواز ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادر الرسالہ. محمد کی بیٹی حسین کا سلام ہو. اندر سے عالیہ کی آواز ہے علیکم السلام یا اخی, میرا بھائی بہن کا سلام ہو. حسین رو کہتے زینب اگر تو کہے تو قافلہ لے کے چلے. زینب رو کے کہتی اگر تو کہے تو میں باہر آؤں, اگر تو کہے تو میں باہر آؤں. حسین رو کہتے مر جاتا تیرا حسین مجھے باہر نہ آنے دیتا. میری مجبوری بن گئی دین آنے کا بچانا, ولایت بابے کی بچانی ہے. رو کہتی تو نہ رو, میں گھر سے باہر آ رہی ہوں. بی بی کی تطہیر والے حجرے کا پردہ اٹھا, سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر میں لپٹی قرآن کی آیت. بی بی نے اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ باہر نکالا. اکبر دوڑ کے آیا. بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی. علی کی بیٹی نے بائیں ہاتھ باہر نکالا. حسن کا یتیم دوڑ کے آیا. بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. قاسم نے سورہ طہر کی تلاوت شروع کی. علی کی بیٹی کا دوسرا پاؤں حجرے سے باہر آیا. اونو محمد نے سروں سے امام میں اتارے. اپنی ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے. آگے آگے علموں والا عباس ہے, سر سے امامہ اتار کر الحجا الحجا الحجا, پروازیں بند کرو. محمد کی بیٹیاں گھر سے باہر آ گئی. ابھی زہرا کی حویلی ختم نہیں ہوئی. زینب رو کہتی حسین کتنا چلنا ہے, میں تھک گئی ہوں. آواز آئی ابھی تھک گئی. 72 بازار, 144 گلیاں, 228. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. زینب ابھی تھک گئی. زینب ابھی تو ماں کی حویلی ختم نہیں ہوئی. رو کے کہتی حسین میرے پاؤں سوج گئے. ادھر علی کی بیٹی اپنے محمل کے قریب آئی. بی بی کا محمل کے قریب آنا تھا. اب علی کی بیٹی کو سوار ہونے کے لیے کوئی آسرا چاہیے تھا. زینب ابھی اونٹ کو دیکھ رہی تھی. غازی کی نظر پڑی. غازی دوڑ کے جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ بڑھاتا. عباس نے گھٹنے زمین پہ رکھے. آواز آئی نوکر کو شرف دے, آج میں تجھے سوار کراؤں. رو کے کہا اللہ تیرے بازو سلامت رکھے, آج تو نے سوار نہیں کروانا. اکبر دوڑ کے آیا. فرمایا آج بیٹا بن کے میں چڑھاؤں. فرمایا تو نے بھی سوار نہیں کروانا. قاسم رو کہتا ہوں تو میں یتیم, لیکن بیٹا تو تیرے حسن کا ہوں. اگر کہے تجھے حسن بن کے سوار کرواؤں. فرمایا تو نے بھی سوار نہیں کروانا. اور محمد آگے دے اما ہم سوار کروائیں. فرمایا اکبر کا صدقہ ہو میرے قریب نہ آنا. حسین قریب آ کر زینب اگر تو چاہے تجھے تیرا پیر سوار کروائے. آواز ہے جس نے بھی کروانا کروائے, لیکن آج وہ آئے جس نے واپس مدینے اتارنا ہے. اکبر پیچھے ہٹا, غازی پیچھے دوڑا. سجاد کی آواز ہے بسم اللہ تیرا سجاد حاضر. اے میں شام تیرے ساتھ, میں کوفے تیرے ساتھ, میں درباروں